السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم قرآن کی درست تفہیم کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتائیں گے۔ قرآن کی درست تفہیم کے لیے چند گزاریات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر عرب قوموں اور ملکوں کے لیے قرآن کا اپنی زبان میں ایسے عالم دین کا ترجمہ جو نہ صرف اپنی زبان پر مکمل عبور رکھتا ہو بلکہ اسے قدیم عربی بت پرستانہ معاشرہ کی زبان سے بھی مکمل آگاہی ہو۔ نمبر 2، ایسے عالم دین کا ترجمہ جو عرب کے قبائل کی بت پرستانہ رسومات سے بخوبی آگاہ ہو، جن کا ذکر قرآن میں شرک کے نام سے آیا ہے، یا جن کو قرآن نے ایک متمدن معاشرہ کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے، جو قبائلی عصبیت اور فخر و مباحات کا نتیجہ تھیں، جیسے کہ علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں جزو آراء العرب فی الجاہلیہ کے نام سے بیان کی ہیں۔ نمبر 3، قرآن اور تاریخ۔ قرآن کا زیادہ حصہ تاریخ ہے۔ پہلی امتوں کے کچھ واقعات اور حالات، مہاجرین و انصار اور دوسرے مسلمانوں کے واقعات وغیرہ۔ اس کے لیے سیرت النبی کے قدیم ماخذوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ درست سیرت النبی میں ان مسلمانوں کی حقیقی شخصیات نظر آتی ہیں جو پہلے کافر و مشرک تھے، جن کے لیے اپنا قبیلہ بڑا دیوتا تھا، جس کے وقار کی خاطر عرب کٹ مرتے تھے۔ اگر کہیں رسول خدا کی زندگی کی ویڈیو تیار ہو سکے تو مسلم گروہوں کی اصلیت سامنے آ جائے۔ ہم نے اپنے گروہی ہیروز کو افضل و برتر ثابت کرنے کے لیے اپنی مرضی کی سیرت النبی اور سیرت صحابہ تیار کر لی ہے۔ یہی عوام الناس کی زبانوں پر زد عام ہے۔ آخر قرآن ہمارے ہیروز بارے ہی تو نازل ہوا تھا جب کہ وہ کافر و مشرک تھے، اور جب وہ مومن متقی بنے۔ کچھ جاننے والے مصلحتاً درست تاریخ کو عقیدت مندوں سے چھپاتے ہیں۔ عقیدت مند تو ہمیشہ ہی کامل مذہبی رہنماؤں کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4، ایسا عالم دین جو قرآن کی تفسیر ان آیات قرآنی کی روشنی میں کرے جن میں قرآن نے ہم کو اپنا تعارف بتایا ہے۔ پھر قرآن کی تفصیل خود قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایسی روایات کی طرف رجوع کرے جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہوں۔ اسی طریقہ سے ایسا عالم دین جو قرآن کی صحیح تفسیر کرنا چاہتا ہے، وہ صحیح احادیث کو تلاش کر سکتا ہے جو دین واحد کی تائید کرتی ہیں، مذاہب صحابہ کی نہیں، کیونکہ یہ آپس میں مختلف ہیں۔ نمبر 5، اللہ نے انسانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر کائنات کی تسخیر اس کے حوالے کر دی کہ وہ انسانی وسائل و ادراک، آنکھ، کان، عقل سے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ کا شکر گزار بنے۔ تسخیر کائنات کے لیے بنیادی چیز سائنسی طرز فکر ہے تاکہ وہ اسباب فطرت کو سمجھ سکے۔ افسوس، تاریخ میں ہم ایسے علماء کو انگلیوں پر ہرگز نہیں شمار کر سکتے جن لوگوں کے نام مسلم تاریخ میں آئے ہیں، جیسے الفارابی، کندی، ابو سینا وغیرہ۔ انہیں مسلمان اس وقت بالعموم اسلام دشمن مانتے تھے۔ قرآن کی تفہیم بارے آخری بات۔ قرآن میں دین اسلام کو دین واحد کہا گیا ہے، جس میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
پہلی امتوں میں اختلاف کا سبب امتوں کا کتاب اللہ سے انحراف کرنا بتایا ہے۔ یہ انحراف ان امتوں نے اس وقت کیا جب اللہ نے کتاب میں لوگوں کو علم دیا اور اصل حقیقت کیا ہے، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے آپس کی ضد اور شرارت سے اختلاف کیا۔ سورہ البقرہ آیت 213۔ پہلے سب لوگ ایک ہی دین اسلام کے پیروکار تھے، پھر جھگڑنے لگے تو اللہ نے خوشخبری دینے اور عذاب خدا سے امتوں کو ڈرانے والے انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ جن باتوں میں وہ جھگڑتے ہیں یہ فیصلہ کر دے۔ افسوس، لوگوں نے کتاب کے حکم سے اختلاف کیا، اور وہ بھی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی صاف احکام خدا آ جانے کے بعد آپس کی شرارت سے اختلاف کیا۔ سورہ شورى آیت 14 میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے واسطے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس پر چلنے کا نوح کو حکم ہوا تھا، اور اسی کی تم کو، یعنی اے رسول خدا، تم کو وہی بھیجی ہے، اور اسی کا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا۔ یہ لوگ متفرق ہوئے، فرقہ فرقہ ہوئے تو علم آ جانے کے بعد، اور وہ بھی آپس کی ضد سے۔ کیا آج ہماری حالت بھی ایسی نہیں ہے؟ اگر ہم قرآن کو تھام لیں تو ہم مسلمان آج بھی دین واحد کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہماری صحیح ایک مثبت سوچ ہے جو فرقوں کی سمجھ سے دور ہے۔ ظاہر ہے اس سے وہی طالب علم استفادہ کر سکتا ہے جو فرقہ وارانہ سوچ کو ایک طرف رکھ کر قرآن کے درست پیغام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ رہا گروہی سوچ و فکر میں ایک قید طالب علم، تو اسے ہماری اس تحقیقی معروضات یا تو فضول نظر آئیں گی، یا پھر وہ ہم کو بزرگوں کے گستاخوں میں کھڑا کر دے گا۔ بقول علامہ اقبال، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔